مفتی صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی سلیمان اعظم سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباد الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعاشروہن بالمعروف وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ اخرج البخاری من صحیح۔ آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وعاشروہن بالمعروف، کہ تم لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو، بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اسلام وہ مذہب ہے کہ جس کی تعلیمات بڑی جامع ہے، اور دنیا کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس سے متعلق احکام اور آداب شریعت نے نہ بتایا۔ تو میاں بیوی کی ایک زندگی ہوتی ہے، اور حقیقت میں زندگی شادی کے بعد ہے، اور زندگی کہتے ہیں اسے جو شادی کرنے کے بعد باقاعدہ شروع ہوتی ہے۔ تو جب نکاح کی جو زندگی ہے تو وہ زندگی کا ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے آداب بھی ہیں، محاسن بھی ہیں، اور اس کے احکام بھی ہیں جو شریعت نے بیان فرمائے۔ اگر اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے تو ہماری زندگیاں اچھی ہو جائیں گی، مردوں کی بھی خواتین کی بھی۔ شریعت قدم قدم پر ہماری رہنمائی فرمائے۔ سید المرسلین فخر المرسلین محمود بن عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موڑ پر ہر قدم پر اس امت کی رہنمائی فرمائی۔ تو خواتین کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ مردوں کو، ان کے شوہروں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اپنی بیویوں کا خیال کریں، بیویوں کے ساتھ احسان کریں اور ان کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آئے۔ اس سے میاں بیوی محبت بھی بڑھے گی اور ان کا آپس کا جو رشتہ ہے وہ مضبوط ہو جائے گا۔ ہر خاتون کو چاہیے کہ وہ بیوی کی تحفے تحائف دے کے آئے۔ خواتین چھوٹے چھوٹے ہدیوں سے خوش ہو جائے۔ خاوند کی جو بساط ہے اور طاقت ہے اس کے مطابق وہ کبھی کبھی ہدیہ لایا کرے، وقتاً فوقتاً تحفے لایا کرے، اور بیوی کو دے اور یہ کہے کہ یہ خاص آپ کے لیے آیا ہوں بڑی محبت سے۔ آپ یقین جانیں کہ اللہ نے یہ بیوی کا رشتہ ایسا بنایا ہے کہ وجعل بینہ مودۃ ورحمہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس رشتے میں محبت اور ہمدردی کو پیدا فرمایا کہ جب کوئی آدمی اپنی بیگم کے لیے کوئی چیز لائے، بھلے کوئی چھوٹی چیز کیوں نہ ہو، اور کہے کہ میری طرف سے آپ کے لیے دیا ہے اور میں اپنی محبت سے آپ کے لیے لے کے آیا ہوں، تو عورت کے اندر اس کی جان پیدا ہوتی ہے اور ایسی طاقت کا توانائی اور جسم میں محسوس کرتی ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کے اندر وہ خوشی اور وہ زور، وہ قوت پیدا نہیں کر سکتی جو خاوند کے چند اچھے بول عورت کے اندر جو ہے قوت اور ایک خوشی اور ایک طاقت کو پیدا کرتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنی ازواج کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا ہے، چاہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، چاہے زینب ہوں، چاہے خدیجہ ہوں، چاہے کوئی بھی امہات المومنین ہو، آپ نے سب کے ساتھ کو اچھا سلوک فرمایا اور بڑی محبت سے ازواج کے ساتھ پیش آیا۔ یہاں تک کہ گھر بنتا ہی بیوی سے۔ کل میں ایک جگہ گیا تھا تو بیوی صاحب کہہ رہے تھے کہ بیوی جو ہے وزیر داخلہ ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ تو وزیر داخلہ کو خوش کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ وزیر داخلہ کو خوش کریں گے تو آپ کو اپنے گھر کے اندر سکون ملے گا، اور اگر آپ کے وزیر داخلہ کو خوش نہیں کیا، بیگم صاحبہ کو خوش نہیں کیا، تو گھر کے اندر آپ کو سکون نہیں ملے گا، آپ کا جو سکون ہے، چین ہے، امن ہے، وہ خراب ہو جائے گا۔ اس لیے بیگم کو خوش رکھنا یہ سنت رسول ہے، یہ کوئی غلامیت نہیں ہے۔ بات تو یہ سمجھتے ہیں کہ بیگم کو خوش رکھیں گے، جو لوگوں نے کہیں گے جو غلام ہے، ماں باپ کھانا دیں گے، نہیں۔ اپنی بیگم کو خوش رکھنا، اس کو تحفے دینا، اس کو ہدایہ دینا،
اس کو وقت فوقت شاپنگ پہ لے کے جانا، بازار لے کے جانا. عورتیں شاپنگ کو سمجھ جاتی ہیں، یہ اللہ کا انتظار ہے. اپنی طاقت کے مطابق شاپنگ کرانا، اس کو گھمانا پھرانا، کھانے کھلانا، کپڑے دلانا، یہ سب سنت ہے. اس سے میاں بیوی کی زندگی مضبوط ہوتی ہے، رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے، آپس کی محبت بڑھتی. اور یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ولا بھائی کہ میاں بیوی کو کہا دونوں کو کہ ایک دوسرے پر احسان کرنا مت بھولنا. میاں اور بیوی کا رشتہ حقوق کا نہیں ہوتا. اگر حقوق کی بات آئے تو پھر تو مطالبے سے طلاق ہو جائے گی کہ عورت کا ہی خالد کو اتنا آنکھیں سے زیادہ نہیں، اور شوہر کہے گا کہ تیرا اتنا آنکھیں سے زیادہ نہیں. شوہر کو بھی چاہیے کہ احسان وہ ہوتا ہے جو حق سے بڑھ کر، کیا احسان وہ ہوتا ہے جو حق سے بڑھ کر. بھائی حق کیا ہے؟ اب تو یہ ہے کہ آپ نے عورت کو 2-2.5 ہزار کا دیا، برا ہوتا ہے. احسان کیا ہے کہ اس نے رکھا 15,000 روپے والے جوڑے پر ہاتھ کہ مجھے یہ چاہیے. یہ اس کا حق نہیں ہے، حق اس کا 3,000-4,000 والے جوڑے سے پورا ہو رہا ہے. لیکن آپ نے شریعت نے کہا ہے کہ احسان کرو. اگر آپ کی بساط طاقت ہے تو، اگر نہیں ہے ایک نیا چیز ہے. اگر اللہ نے توفیق دی ہے، مال دی ہے، طاقت دی ہے، آپ 15,000 خرید کر دے دو، کوئی نہیں. اس سے کیا ہوگا؟ محبت بڑھے گی. اس سے کیا ہوگا کہ رشتے کے اندر مضبوطی پیدا ہوگی. اس سے کیا ہوگا کہ میاں بیوی کا ایک دوسرے پر اعتماد قائم ہو جائے. اس سے کیا ہوگا؟ گھر کا ماحول اچھا ہو جائے. اس سے آپ کا گھر جنت بن جائے. بہت ساری ایسی غلطیاں ہوتی ہیں جو شوہروں سے ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بیویاں ناراض ہوئی. اور ہو سکتا ہے تو یہ کہیں مفتی صاحب کو آج کیا ہو گیا کہ وہ بیویوں کے فضائل بیان نشر ہو گئے، نہیں خاوندوں کے بھی ہو گئے. عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے شوہروں پر احسان کریں، اپنے شوہروں کا خیال کریں، اور حق سے بڑھ کے کریں، یعنی احسان کریں. دونوں طرف سے جب محبت سے بات ہوگی کہ خاوند بھی بیوی کو محبت دے گا اور بیوی بھی خاوند کو محبت دے گی، تو اللہ تبارک و تعالی اس رشتے کو محفوظ کرتا ہے، اس میں محبت بڑھ جائے گی. اس رشتے میں اللہ جل شانہ پائیداری کو قائم کرنا. ایسا اللہ کا نظام. اور یاد رکھنا کہ میاں اور بیوی کا رشتہ اس وقت خراب ہوتا ہے جب رشتے دار بیچ میں. مثلاً اگر بیوی کے ماں باپ اور اس کے بھائی بہن اس رشتے کے بیچ میں آئے تو یہ رشتہ خراب ہے. بھائی کیا کرتے ہیں؟ اپنی بہن کو اپنے بہنوئی کے خلاف بہکاتے ہیں. ماں باپ کیا سب کی بات نہیں کر رہا، بعض بہن بھائی اور ماں باپ بڑے اچھے ہوتے ہیں کہ جو محبت اور اعتماد قائم کرتا ہے. میں چند کی بات کرتا ہوں. اور بعض ماں باپ کیا ہوتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ میاں بیوی کے اندر ناراضگیاں بھی ہوتی ہیں اور محبت بھی ہوتی ہے. جب دو برتن ساتھ ہوتے ہیں تو ملتے بھی ہیں، آوازیں بھی آتی ہیں. تو میاں بیوی کا رشتہ ایک دن اور 2 دن کا تو کر زندگی کا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہے، جنت میں بھی انشاءاللہ ساتھ ہوں گے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب محبت ہوگی تو کبھی لڑائی بھی ہوگی. تو بعض ماں باپ جو ہے چاہتے نہیں ہیں کہ ان کی بیٹی الگ تباہ ہو، لیکن ان کو اپنی بیٹیوں سے اتنی زیادہ محبت ہوتی ہے غلو کے درجے پہ کہ وہ محبت غالب آ جاتی ہے، اور وہ پھر باقاعدہ ایسے ایسے فیصلے سناتے ہیں اور ایسے ایسے بیٹیوں کو بہکاتے ہیں کہ اپنی بیٹیوں کا بنا بنایا گھر، بسا بسایا گھر توڑ دیا. اب اس کا شکار کئی ماں باپ ہیں. میں ان ماں باپ کی بات کر رہا ہوں اور ان بھائی اور بہنوں کی کہ جو اپنی بہن کا یا وہ ماں باپ جو اپنی بیٹی اگر توڑنا نہیں چاہتے بلکہ رشتے میں مخلص ہے اور چاہتے ہیں کہ میری بیٹی اگر بسے، لیکن محبت بھی زیادہ کرتے ہیں. تبھی قرآن دیکھا کہ کہ تمہارا مال اور تمہارے پاس اولاد تمہاری امتحان کر دیں گے. آزمائش اتنا ہے کہ آدمی اولاد کی وجہ سے غلط فیصلے کرتا ہے اور دین کے خلاف شروع کرتا ہے، اور دوسروں کی اولاد کی محبت میں دوسروں کی تلفی کرتے ہیں. بھائی اس میں یہ نہیں کہوں کہ میں پاک ہوں، میں بھی معذور اس پر. ہر آدمی کو اپنی اولاد سے محبت ہو، لیکن ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم نے کسی اپنی اولاد کی وجہ سے کسی اللہ کے بندے کا حق نہیں مانتا.
حق تلفی نہیں کرتی ورنہ اللہ تعالیٰ روز قیامت ہم سے پوچھے. بس سمجھ میں آ رہی. تو بعض ماں باپ شدت محبت میں آتا غلو کا شکار ہوتا ہے, ایسے فیصلے کرتے ہو, ایسے اپنی بیٹی کو بہکا دیتے ہیں تو بہکانا نہیں چاہتے ہوتے, لیکن غصے میں اور شدت محبت میں ان کے منہ سے ایسی باتیں نکلتی ہے کہ بیٹیاں میں بہک جاتی ہیں, بہکانے والی باتیں ہوتی ہیں اور ان کے گھر کچھ جاتے ہیں. اسی طرح اس رشتے کے درمیان جب لڑکے کے باپ اور اس کے بہن بھائی رشتے دار بیچ میں آتے ہیں تو یہ رشتہ کیا ہوتا ہے؟ بیچ میں آنے کا مطلب یہ کہ جو دخل اندازی کرتے ہیں ان کی زندگی کے کہ بھائی ایسا نہیں کرو, ایسا کرو, ایسا نہیں کرو, اور میاں بیوی نا آپس کے فیصلے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, بڑے ساس سسر ان کا کرا ہے اور ان کا ایک تجربہ ہے, ولا حکیم اجلاس تجربہ قلب شخص کو جو تجربے کار ان کی بات بھی رکھنا, ان کی لوگ سنیں, لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر بات انہی کی مان کر چلا جائے, کیونکہ بعض ساسیں ایسی نیگیٹو ہوتی ہیں اور وہ جان بوجھ کر بہو سے متعلق بیٹے کو ایسی بات سمجھاتی ہے کہ اگر بیٹا اس پہ عمل کرے تو میاں بیوی کی جو محبت ہے وہ بہت جلد نفرت میں ہے جو ہے نا وہ بدل جاتی ہے, اور ان کے درمیان ایک کٹاؤ والی صورت اور ایک اختلاف اور انتشار ان سے پیدا ہوتی ہے, اور آہستہ آہستہ جو لڑکے اپنی ماؤں کی باتوں میں آتے ہیں, ناراض نہیں ہونا, مفتی صاحب علی خان صاحب فرماتے ہیں بیان دیا حدیث کہ ماں اور بہن ہی گھر تو ہوتی ہے, اور فرمایا کہ اپنی ماں اور بہن سے ہوشیار ہے. لیکن ماں اور بہن کی آپ کی عزت کرنی ہے, آپ کی ماں پر بہن ہے, اور آپ نے اپنی بیگم کو اپنے والدین کی عزت کروانی ہے, اور ان کو اپنی بیگم کو بتانا ہے کہ اس گھر کے بڑے یہ ہیں, ہمیں ان کی بات مان کے چلنا ہے, لیکن اپنے والدین سے آپ کو ہوشیار بھی ہے کہ یہ نہیں کہ امی نے بہو کے متعلق جو کہا آپ کے مان, آپ کے متعلق جو کہا آپ کریں, لیکن جو آپ کی بیگم صاحبہ ہیں ان کی جو آپ سے محبت ہے اور ان کا جو آپ سے تعلق ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کی ماں سے نہیں ہو سکتا. تو اس لیے کئی گھر اس وجہ ہوتے ہیں کہ جب والدین لڑکے کے یا اس کے بھائی بہن یا اس کے وہ رشتے دار کا آنا جانا ہوتا ہے تو میاں بیوی کی زندگی میں گھس جاتے ہیں, ان کے معاملات کے اندر دخل اندازی کرتے ہیں. میاں بیوی میں چاہے لڑائی ہو چاہے محبت, تیسرے بندے کو آنے کی اجازت ہے. جب میاں بیوی کے رشتے کے درمیان کوئی تھرڈ پرسن آئے گا, کوئی تیسرا بندہ آئے گا, تو یہ رشتہ ضرور سوال ہے. اگر چاہتے ہیں کہ اس رشتے کو بچا کے رہے تو کبھی بھی اپنے گھر کی باتیں چار دیواری سے باہر مت, اور ان پر گھر کی باتیں چار دیواری سے نکالنے والی وہ بیویاں ہوتی ہیں. خواتین کے پیٹ میں سوراخ ہے, کیا میری جو بہنیں میری بات سن رہی ہیں وہ ناراض نہ ہو کہ مفتی صاحب کیا کہہ رہے ہیں. مطلب عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ صبح سے لے کے رات تک جو کچھ ہوتا ہے نا گھر کے اندر, تو وہ اپنی امی کو یا بہن سے جب فون پہ بات کرتی ہیں تو مفلسی سے مطلب نیگیٹیوٹی کی بات نہیں کر رہا, پازیٹیو ہوتی ہیں, لیکن بتا دیتی ہیں کہ آج ہمارے گھر یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا. اب کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ گھر میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو بتا دیتی ہیں کہ آج تو میرا شوق سے ناراض ہے, اس سے بات بھی جگہ یہ کہا یہ کہا. تو اب کیا ہوتا ہے جو ماں باپ اور بہن بھائی ہوتے ہیں ان کا گرم ہوتا ہے, اور آہستہ آہستہ جب یہ باتیں ان کے سننے میں آتی ہے تو وہ اشتعال کا شکار ہو جاتے ہیں. کیا ہوتے ہیں اشتعال پہ لوگ, اور وہ اشتعال ایسا ہوتا ہے کہ وہ لڑائی جھگڑے کا سبب پیدا کرتا ہے, اور اس اشتعال سے نقصان ان کی بیٹی کو کہ وہ اپنی بیٹی کا بنا بنایا اور بسا بسایا کو توڑ دے. عقل مند والدین وہ ہیں کہ جو اپنے بچوں, اپنے داماد اور بہو یا اپنے بیٹا اور اپنے داماد اور بیٹی یا اپنے بیٹا اور بہو کے معاملات میں دخل اندازی نہ کریں. مشورہ دینا چاہے ضرور دیں پازیٹیو ہو کر, لیکن ان کے معاملات میں بیچ میں جائیں. اگر آپ ان کے معاملات میں بیچ میں آئیں گے تو گھر تباہ ہوں گے اور اچھے اچھے گھر والدین کی وجہ سے اور سسرال والوں کی وجہ سے اور رشتہ داروں کی وجہ سے ٹوٹ جائیں, اور جو محبتیں تھیں وہ نفرتوں میں تبدیل ہو گئی. اور یہ موضوع تو چلتا رہے گا, اور میں اس پہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا میں یاد ہے تو آئندہ ہفتے بھی تفصیل سے بیان کروں گا. ابھی اس وقت آپ حضرات کے سامنے ایک بہت ہی اہم بات عرض کرنی ہے, وہ یہ کہ سلوٹیلا کے نام سے جو قافلہ غزہ کی طرف روانہ ہوا تھا
وہ آج غزہ پہنچ گیا اور اسرائیل نے سینیٹر مشتاق احمد صاحب کو بھی گرفتار کیا اور بہت سارے لوگوں کو جو ان شپس میں جہازوں میں سوار تھے ان کو گرفتار کر لیا ہے اور اس وقت وہ سب لوگ اسرائیل کی قید میں ہیں اور اسرائیل کے آسرے میں ہیں. پوری امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ یہ جو قافلہ روانہ ہوا اس میں مسلمان بھی ہیں اور زیادہ تر کفار کی اس میں تعداد ہے. وہ کافر کے جو ایک اچھے کام کے نکلے اور غزہ کے مسلمانوں کی امداد کے نکلے انسانیت کی خاطر اللہ تعالیٰ ان کو ایک اچھے کام کی وجہ سے ہدایت عطا فرما دے اور مسلمان کر دے، ایمان لانے کی توفیق دے اور اچھے اعمال کی توفیق عطا فرمائے. ان کو بہت بڑے مشکلات سے نکل کر وہ یہاں گئے ہیں کیونکہ یہ جو سفر ہوا کبھی سمندر کی لہروں نے پریشان کیا، کبھی دو گھنٹوں نے، کبھی میزائلوں نے، بہت سارے انہوں نے مشقتیں دیکھی. پھر اللہ رب العالمین کی امداد نصرت آئی اور یہ غزہ پہنچ گئے. ابھی بھی ماشاء اللہ کی خبر آئی ہے کہ ترکی کے جو جہاز تھے انہوں نے اسرائیل کا محاصرہ توڑ دیا اور وہ غزہ کے اندر داخل ہو گئے. اس طرح کی خبر ہے چل رہی ہے، وہ کنفرم تو پوری نہیں ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آئی ہے. تو آپ بڑے بیان کے بعد جا کے سوشل میڈیا پر چیک کر سکتے ہیں اور تصدیق کر سکتے ہیں کہ بھارت کا محاصرہ توڑ بھی لیا ہے اور پھر اس بھی گئے ہیں. تو بھارت وہاں پہ تو اسرائیلی فوجیں ہیں. تو جو لوگ اس کو گرفتار ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو اسرائیل کی طرف سے بعافیت اور بحفاظت رہائی عطا فرمائے اور وہ مقصد کے لیے گئے وہ غزہ کے مسلمانوں کو امداد کی پہنچائے، ان کی مدد کی کرے اور خیر واقعیت سے وہ اپنے گھروں کو اپنے ملکوں کو واپس لوٹائے. اور جو لوگ ابھی اسرائیل کے قید میں نہیں ہیں قافلے میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، نصرت فرمائے اور وہ اللہ کی مدد سے وہ معاصرہ بھی توڑ دے اسرائیل کا ہے اور حفاظت چاہے وہاں پہ امداد پہنچانے گئے پہنچائیں اور اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کریں اور خیر واقعیت سے لوگوں کو جس ملک سے بھی آئیں، جس شہر ملک کے شہر سے آئیں وہاں کی خیر وافیت کے ساتھ جو ہے وہ پہنچ جائیں. اس وقت مسلموں کی ذمہ داری ہے کہ وہ قافلہ کے لیے 40 یا اس سے زائد کشتیوں پر مشتمل ہے. پوری امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ اس قافلے والوں کے لیے دعا کریں کیونکہ ہمیں بڑے اہم ترین کام کے لیے گئے تھے کہ غزہ کے مسلمان بھائی بہنوں کی امداد کے لیے یہاں سے روانہ ہے. آپ یقین جب کہ غزہ اتنا ظلم ہو رہا ہے اتنا ظلم ہو رہا ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے دیکھ نہیں سکتے. ابھی میں ایک آدھ کرنے کی بات ہے ویڈیوز دیکھ رہا تھا تو تکلیف کوئی میں آپ کو بتا سکتا. ایک ویڈیو دکھا رہے تھے کہ اسرائیل کا ایک ٹینک ہے اور وہ عمارت کے سامنے کھڑا ہے اور وہ آگ پھینک رہا ہے. کیا پھینک رہا ہے؟ ٹینک. جیسے ٹینک کا جو وہ آگے والا حصہ ہے اس ٹینک کے حصے سے اس جو ٹینک کے آگ برسا رہے ہیں، فائر بریگیڈ پانی برساتی ہے تو وہ ٹینک جو ہے فائر بریگیڈ کی طرح آگ برسا رہے اور جیسے ہی وہ آگ بلڈنگ پہ گئی تو وہ بلڈنگ میں جل گئی ہوگی، اس میں گر گئی ہوگی. مطلب اس حد تک اسرائیل پہنچ چکا ہے کہ آگ کا عذاب دے رہے. حالانکہ حدیث پاک میں منع کیا گیا ہے کہ لا تعذبوا بعذاب اللہ کہ بد سزا دو اللہ کے عذاب کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ قیامت کے جہنمیوں کو جہنم کی آگ سے گرائے گا. اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھتے ہیں جہنم کی آگ سے جہنم سے. اسی لیے کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کو آگ سے جلائے. نہ کسی انسان کو آگ میں جلانا جائز ہے نہ کسی جانور کو آپ آگ میں جلا سکتے ہیں. سب سے اسرائیل نے جو ظلم و ستم کیا ہے اب سب کو ہی وہ پتا ہے اور میں آپ کو کیا بتاؤں گا اور زیادہ ایسا جانتے ہیں اور اس وقت سوشل میڈیا پر سب کچھ موجود ہے. اللہ تعالیٰ اسرائیل کو تباہ و برباد کرے. اس کے پیچھے عالمی میڈیا امریکہ جو ہے ہر طریقے سے معاونت کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ امریکہ کو تباہ و برباد کرے. اللہ تعالیٰ اس کو جو عالمی قوتیں اسرائیل کے ساتھ کسی طرح معاملت کر رہی ہے اللہ تعالیٰ سب کو تباہ و برباد سمجھائے. کریں اللہ سارے مسلمانوں کی فلسطین کے مسلمانوں کی نصرت فرمائے. مسلمانوں پہ حق ہے کہ دنیا میں کہیں بھی مسلمان پریشان ہو، چاہے فلسطین میں ہو چاہے دنیا میں کہیں بھی ہو، چاہے کشمیر میں ہو، مسلمان کو چاہیے کہ وہ ان کی امداد کے لیے وہ ان کے لیے خصوصی طور پہ دعا کرے. اور جس زمانے میں میں اور آپ دیکھیں گے یہ خالصتاً قرب قیامت کا زمانہ ہے اور جو ہے کتنی نشانیاں تو مل چکی ہیں. اب یہ وہ زمانہ ہے قرب قیامت کا جو ہمیں چاہیے کہ دور ہے کہ ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم رسول رہے
اپنے چھوٹے بڑے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگتے رہیں اور کوشش کریں کہ آئندہ گناہ نہ ہو. اگر گناہ ہو بھی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیں اور اللہ کے آگے رجوع کرتے رہیں. ہماری قسم جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے رجوع کرتا رہتا ہے اور اللہ کے آگے جھکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں گناہ آخرت دی. اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی اللہ کے آگے نعوذ باللہ جھکنے کی ضرورت نہیں, ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں, قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں, ہمیں جو ہے نا دین کے احکام پہ چلنے کی ضرورت نہیں, اللہ تعالیٰ ان کی اکڑ تباہ کرتے ہیں, آخرت میں رات میں گرفتار کرتے ہیں. ہمارے مشکلوں کی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق آج صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو کرتی گزارے بہت بڑی خوشی ہے. آج جمعہ ہے, جمعے کی رات ہے. محدثین فرماتے ہیں کہ جمعے کی رات کو اور جمعے کے دن کو درود ابراہیمی پڑھنے کا اہتمام فرمایا گیا ہے. محدثین ایسا خاص فرماتے ہیں اور بزرگان دین کہ جو جمعے کی رات جیسے آج ہے اور کل جمعے کا دن ہے تو اس میں زیادہ سے زیادہ جمعے کی رات کو بھی اور کل کے دن بھی درود ابراہیمی کی کثرت. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. اور استغفار کی کثرت کر کے اور درود ابراہیم کی کثرت کر کے اس کا ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائیں, صحابہ کو پہنچائیں, امت کے لیے پہنچائیں. بلکہ اللہ تعالیٰ سے یہ کہے کہ اللہ یہ جمعہ شریف جو میں نے پڑھا یہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کروں, اور پھر اپنی مشکلات پہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ خالص کی برکت سے آپ جیسا آپ کی مشکل حل فرمائیں. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے امداد رہے گی اور اللہ تعالیٰ آپ کی غیب سے تمام شریف فرمائے گا اور غیبی خزانوں سے خصوصی انشاءاللہ زندگی نہیں صحت ہے تم جیسے خیال رہے یاد دلائے گا. اب اس بات کو نیت سے متعلق اور جو معاشرت سے متعلق آفتاب ہے اور ان کی جو تفصیل ہے وہ انشاءاللہ بیان ہوگی. آپ مجھے خود یاد دلائے گا تیاری میں حضرات کو اچھا جو بھی بیان کرنا جو باتیں اعلیٰ بیان کرنے سے متعلق اور معاشرے کی ضرورت ہے وہ میں بیان کروں گا. الحمدللہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم مجيد. اللهم ربنا اتنا حسنة وفي العافية حسنة اللهم في حلالنا ومن عن الصراط. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا فرجته ولا دين الا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إنا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الحزن ونعوذ بك من حزن الكسل ونعوذ بك من الرجل من قائم الرجال. اللہ دعا مشکلات آسان تک دور فرمائے, ختم فرمائے. جو اللہ کے لیے اللہ سے آج اور سے کر دے جس کے لیے اللہ اوپر اس کا فرمائے, جو پریشانی اللہ دل سے فرمائے اور ختم فرمائے. جو حاصلین اللہ کی احساس سے عاشقین بشر سے اللہ محفوظ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے والد صاحب دعا رہتے اللہ ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے. آپ وہاں پر بڑے خیر و عافیت والے مطلب اللہ صحت شفا دے. اللہ والدہ کی سازت ہے شروع کا سفر دادے قائم بتائے نظر آج مقبول میں سب کے تمام صغیر اور فرمائے. ہمیں آئندہ مناؤ سے کی توفیق دے اور اللہ کی توبہ کی نصیب فرمائے. کہ ہمیں گناہوں کا انصاف کر دے, ہمیں اس کے عذاب دلے نہ کر دے. اللہ ہمیں اتنے ہونا چاہیے کہ ہم شکل دکھائے تو آگے نہیں اپنے گناہوں میں اس سے لے بیٹھ کر لگے ہوئے بھیگے ہوئے. لیکن آپ کی ذات سے زیادہ ریوس نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں تو یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیں جو اپنے آپ کو زیادہ ہو چکے انکار کر چکے ہیں اور مجھے ناراض کر چکے. اللہ تعالی رحمت اللہ کی رحمت سے نسبت ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, بے شک اللہ تعالی سب کو معاف کرنے والا ہے. ان هو الغفور الرحیم, بے شک اللہ بخشنے والے ہے. اللہ علیہ السبیل ہم سب کے تمام صغیر گناہوں بھی گناہوں کو معاف کر دے. بیٹا مسئلہ مسلمان کو مدد فرمانے غلط نصیب مسلمان کی داد فرمائے کاف کا جو فرض فرمائے کافی لوگ مستار ہو گئے. اللہ انہیں رہی عطا فرمائے ان کے سامان سمیت اور کشمیر سمیت رہی عطا فرمائے اور ان کا جو مقاصد کے لیے اللہ خاص سلام کو نصیب فرمائے. فلسطین مسلمان کی امداد آسانی سے توفیق عطا فرمائے. اللہ تمام مشکلات جہاں آج نوانی اللہ کو دور فرمائے. ہمارے اور ادارے جو کام کو پورا دعا فرمائے اللہ تعالیٰ آسان فرمائے. تمام مشکلات اللہ حل فرمائے. کہ قرض اللہ کی ادائی کا اسباب عطا فرمائے. ادارے کا وقتی غلطی طے کرنے ہم دعا فرمائے اللہ آسانی سے توفیق عطا فرمائے. اللہ ہر قریب سے ختم فرمائے, ہر قریب سے ختم فرمائے. اللهم ربنا هذا الشيء قال انتم عليه من وجهك
وزیر ٹائم کا ہمارا نصیب فرمائے. اللہ اس بیان میں کو نیچے میرے ساتھ جو تمام مجھے پاس غرب کے لیے سب کا جاری بنا دے. حضرت کی دامان کا ہوئے بہت سارے دکان فرمائے اچانک آج ہمارے دنیا چلے گئے اتنا کوشش فرمائے جلد جاری نصیب فرمائے کی بات کو اس کا جاری بنا مزلا مولانا شاہ صاحب کو اور مولانا وہی بہت سارے کلیئر چاہے بہت ساری بیٹی ہے مرشد صاحب ان کی لانے کی بیٹی ہے ان کے خاندان ان کی شرمندے ان کی دباؤ میں لوگ کو اللہ تعالیٰ سب کو ان کے مستقبلات کے سب کو محمد صاحب کے مستقبلات کے کہ رنگالی اللہ سب کو سب چین لگا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اچانک بچائے. اللہ اچانک مسلم بچائے. اللہ نے اچانک ہم سے نافذ کرنا ہے کیونکہ اچانک کی توبت واضح نہیں ہوتی. اللهم إنا نعوذ بك من فجاءة الموت. اللهم إنا نعوذ بك من فجاءة الموت. اللهم إنا نعوذ بك من فجاءة الموت. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.